اتحاد ٹاؤن کے مسلمانوں، میں تمہیں یہاں دعوت فکر دینے آیا ہوں۔ میں تمہیں یہاں پر ان کی عزت و ناموس کی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں جنہوں نے نبی تک پتھر آنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے نبی تک تیر آنے نہیں دیا تھا۔ آج پاکستان میں ان پر اگر تبرہ کیا جائے تو مجھے بتا، ہمیں گھروں پہ بیٹھنا چاہیے یا سر پہ کفن باندھ کے آنا چاہیے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. یار اس کا ایکو تھوڑا کم کرو ان کو تاکہ سمجھ آئے. اب چونکہ پشتو چل رہی تھی تو پشتو کے بعد ایک دم اردو چینل، یہ آپ کے کوئی سافٹ ویئر میں ایرر تو نہیں آئے گا؟ مجھے مولوی صاحب کی یہ بات تو سمجھ آئی تھی کہ احمدیوں یو ڈلا دے اور محمدیوں یو ڈلا دے، میں کہا ٹول ڈلا دے. بس اتنی سمجھ مجھے آئی ہے، باقی تقریر پوری سمجھ آئی ہے.
جو چیز مجھے میرے مطلب کی سمجھ آئی وہ اتنی تھی، اور قافیے سے قافیہ تو ہم ملا لیتے ہیں، اور یہ پھر ایکو بند زیادہ ہو چکا ہے میرے خیال میں۔ واجب الاحترام ختم نبوت و دفاع صحابہ کا حسین عنوان 6 ستمبر گزری ہے، اور 6 ستمبر کو 1985 کے سن میں مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع صحابہ کے ایک کام کی بنیاد ڈالی۔ 7 ستمبر کو قادیانی پاکستان کی قومی اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ تاریخ میں ہمیشہ جب 7 ستمبر آئے گا تو قادیانیوں کے سینے پہ تیر چبھے گا، اور قادیانیوں کے ایک بڑے بھائی ہیں، جب بھی 7 اگست آئے گا تو پارلیمنٹ سے بخصوص صحابہ والے بل پاس ہونے کی وجہ سے 7 اگست کو اس کے سینے میں تیر چبھے گا۔ یہ 7 کا ہندسہ بھی بڑا عجیب ہے، 7 زمین، 7 آسمان، 7 ستمبر اور 7 اگست۔ چنانچہ یہ 7 کی تاریخیں بتا رہی ہیں کہ بھائی جب ہم 7 مل کے چلیں گے تو قادیانی بھی کوئی کچھ نہیں اور رافضی شیعہ بھی کوئی کچھ نہیں۔ چلو تو 7 مل کے چلو۔ 7 ستمبر کو اسے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، اور ایک ایسے شخص کو نبی ماننے کے لیے وہ بدبخت تیار ہوئے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جج سے کسی نے کہا کہ جی نبی آپ کسے کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے، نبی کی کیا تعریف ہے؟ تو فرمایا بھی جج کو میں کیا تعریف بتاؤں، بس اتنا بتا دوں کہ نبی کم از کم ایک معقول انسان ہونا ضروری ہے، اور مرزا وہ بھی نہیں ہے، کوئی عقل مند آدمی ہونا ضروری ہے۔ اب جس کا حال یہ ہے کہ 100 مرتبہ دن میں پیشاب کرتا تھا، مرزائیوں نے حضرت کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے حضرت دن میں 100 بار، وہ کیا کہتے ہیں، مچاس دا پارازی، 100 بار جو ہے نا مچلز ٹرافی کھاتا تھا۔ تو اب مجھے بتاؤ جو سارا دن ادھر بیٹھا رہے گا وہ نبوت کے کام کب کرے گا؟ اور یہاں تک لکھا کہ ہمارے حضرت اتنے سادے تھے، مرزا صاحب واسکٹ پہنتے تھے تو چونکہ گڑ بھی بہت کھاتا تھا تو دائیں طرف گڑ رکھتا تھا، بائیں طرف استنجے کے لیے ڈیلے رکھتا تھا۔ کبھی کبھی استنجا کرتا اور جناب پیشاب کرنے کے بعد دماغ کام نہیں کرتا تو پتھر کے بجائے مٹھو کو گڑ چٹا دیتا تھا۔ بعد میں اسے سمجھ میں آتی تھی کہ یہ تو نوٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ ہو گیا ہے، اور کہاں کی مٹی کہیں کا روڑا ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ اس کی بے وقوفی کا عالم ہے۔ دوسری تیسری کلاس کے اندر ہم ایک نظم پڑھتے تھے، دوست ہیں اپنے بھائی بلکڑ باتیں ساری ان کی گڑبڑ، راہ چلیں تو رستہ بھولیں، بس میں بیٹھیں تو بستہ بھولیں۔ ریل میں جب یہ حضرت بیٹھے پہنچے 4 اسٹیشن آگے، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پیالی میں ہے چمچہ الٹا پھیر رہے ہیں، کنگا الٹا، سودا دے کے دام نہ دیں گے، دام دے کے چیز نہ لیں گے۔ میں نے کہا یہی الو کا پٹھا تھا۔ وہ دوسری یا تیسری کلاس میں تھی، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ تو اب یہ یاد رکھو، سچا نبی جو بھی نبی گزرا اس کا نام مفرد ہے۔ آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، لوط، یوشع، یہ جتنے بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفرد نام ہے۔ اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اس نے ترتیب چینج کی ہے۔ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کانا، دجال، کذاب اور خور اور مور، جو بھی آپ کی مرضی۔
تو اب یہ اس کے نام یہ اتنے سارے ہیں. اب بتاؤ جو نبی سچا تھا اس کا نام مفرد. جو چیز شروع سے چلتی آ رہی ہے یہ اس کے خالص ہونے کی دلیل ہے. نبی کون؟ دیکھو نام مفرد چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے نبی سچا ہے. اسی طرح کلمہ کون سا سچا ہے؟ تو روز اول سے اگر مفرد نام آدم سے محمد تک سب مفرد ہیں تو یہ ان کے سچے ہونے کی بھی ایک دلیل ہے. اور مرزا کے کئی نام یہ اس کے جناب جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سچا کلمہ کون سا ہے؟ جو آدم سے لے کر ہمارے نبی تک 2 جز والا ہو. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ 2 جز کا کلمہ بتاتا ہے. یہ کلمہ اصلی ہے، یہی خدا کو پسند ہے. جبھی ہر نبی کو یہ کلمہ 2 جز والا دیا ہے. اگر نام مفرد نہیں ہے تو اسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کلمہ بھی اگر کسی کا 2 جز والا نہیں ہے تو پھر ہمت کر کے کہے یہ کلمہ بھی ماننے والا نہیں ہے نہ یہ کلمہ منوانے والا ہے. اگر کسی کا نام مفرد نہیں تو وہ بھی جعلی ہے، اور کسی کا کلمہ بھی 2 جز والا نہیں وہ کلمہ بھی جعلی ہے. ہم اسے بھی نہیں مانتے، اسے بھی نہیں مانتے. نبی وہ آدم سے محمد تک مفرد نام والا، کلمہ 2 جز والا، جس کا کلمہ 2 جز والا وہ اصلی کلمہ ہے، اور جس کا کلمہ 5 جز والا یہی جعلی کلمہ ہے. یہی کیا ہے؟ بولو. چنانچہ کچھ لوگوں کو جال سازی کی عادت ہوتی ہے. جب تک وہ کسی چیز میں جال سازی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا. میرے دوستو، اصل خالص دین اگر تم نے دیکھنا ہو تو نبی کے یاروں کے پاس ملے گا، نبی کے جانثاروں کے پاس ملے گا. میں جمعے میں بھی ایک واقعہ بیان کیا ختم نبوت کے حوالے سے. عظمتیں دیکھو صحابہ کی، قربانیاں دیکھو صحابہ کی. میرے نبی کے پاس مسیلمہ کا خط آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ایسا کرو کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کو نبی مانتا ہوں، جب آپ چلے جائیں تو پھر مجھے نبی مانا جائے. یا دوسرا آپشن یہ ہے اس علاقے تک آپ کی نبوت ہوگی اور آدھے علاقے تک میری نبوت ہوگی. نبی نے فرمایا جواب لکھو اس کو. فرمایا میں تو سچا ہوں لیکن تو کذاب ہے. اب نبی نے یہ جواب لکھوایا اور فرمایا کون ہے جو اس کو مسیلمہ تک پہنچائے گا؟ اب مسیلمہ کو کذاب لکھا گیا. اس خط کے بعد جو خط لے کے جانے والا ہے اس کے لیے تو یوں ہی مثال ہے کہ اس نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا، لازمی اس کی جان جانے کا 100% خطرہ ہے. مسلمہ کو غصے میں آنا تھا. اب نبی نے فرمایا کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے گا؟ تو وہاں پر حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذرا بڑی عمر کے صحابی تھے، اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے. جب نبی نے یہ پوچھا نا کون ہے جو لے کے جائے گا تو ان کے منہ میں اس وقت کھجور تھی تو ایک دم فوراً بولے میں لے کے جاؤں گا. جیسے ہی بولا تو اب ان کے منہ سے کھجور کی کچھ ذرات وہ اٹھ کے باقی کچھ صحابہ کے چہرے پر آئے. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے کھجور تو پوری کھا لیتا پھر جواب دیتا کہ میں لے کے جاؤں گا. تو وہ عاشق رسول، وہ صحابی رسول کہتا ہے او بھائی کھجور کھاتے ہوئے اگر ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی تو بتاؤ نا میں تو پیچھے لے جاتا، چنانچہ میں لے کے جاؤں گا. نبی نے خط دیا اور فرمایا ذرا ایسے چل کے جانو کہ پتہ چلے کہ محمد کا صحابی آ رہا ہے. صحابہ کہتے خدا کی قسم ہم نے نبی کا معجزہ دیکھا اور اس شخص کی کرامت دیکھی ہے. یہ بوڑھا انسان تھا لیکن جیسے ہی نبی کا خط لے کے چلا ہے اس کے چلنے کا انداز یوں بدل گیا جیسے میدان جنگ میں کوئی نوجوان جرنیل چلا کرتا ہے.
جا کے مسلمہ کے دربار پہ کھڑے ہوئے، کہا جی آپ سے کوئی ملنے آیا۔ مسلمہ نے کہا بلاؤ۔ ہاں جی کون ہو تم؟ تیرے اندر عقل نہیں ہے، پوچھ رہا ہے کون ہو تم؟ تجھے جھولیے سے نہیں نظر آتا؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو آسمان پہ چمکنے والے ستارے، تجھے حلیے سے نہیں پتا میں کون ہوں؟ کون ہوں؟ میں اپنے محمد رسول اللہ کا قاصد ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ خط کا جواب آیا ہے۔ اس نے ایک ساتھ کہیں جواب نقوی کھڑا کیا کہتے ہیں، دیکھو یار ہیلا نہیں کرو میں بھول جاؤں گا، وہ کھڑا ہوا تھا، اس کو کہا یہ پڑھ کر سنا۔ تو فوراً جو ہے نا وہ شہنشاہ نقوی نے اس قاصد نے پڑھ کے سنایا اور کہا کہ جی اس میں لکھا ہے کہ میں تو سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے۔ اب یہ چونکہ اس وقت جتنے لوگ تھے سب نے اس کے خط سن لیا پڑھنے کا کہ کذاب، اب ایک دم مسلمہ کو غصہ آیا، کہا مجھے کذاب کہا؟ حبیب بن زید کو کہنے لگا تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ تیرے خیال میں کون ہوں؟ کہا خیال تو انسان کی سوچوں کا نام ہوتا ہے، جب میرے نبی نے تجھے کذاب کہہ دیا تو خدا کی قسم تو ہے ہی کذاب۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے تیرے پیچھے میری اتنی فوج تلواریں لے کے کھڑی ہے؟ اس نے کہا مسلمہ سن، میرے 12 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، کچھ ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب محمد کا خط میں لے کے چلا ہوں، میں نے 12 بچوں کو نہیں دیکھا، تیری فوج کو کہاں سے دیکھوں گا؟ اس نے بڑھ کے ایک ہاتھ کاٹا، کہا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہی خیال ہے جو میرے نبی نے فرمایا تو کذاب ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹا، اس نے کہا اب دیکھ تجھے کیسا برچھا مار کے مارتا ہوں۔ کہا ہمیں موت سے ڈراتا ہے جن کی صبح کی نماز کے بعد پہلی دعائی شہادت کی ہوتی ہے؟ شہید کر دیے گئے۔ نبی کو وحی آئی، فرمایا حبیب کا رب نے اکرام کیا ہے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے جانثار۔ اس امت میں آپ اگر دیکھو مسلمہ سے پھر اگر کسی نے جنگ لڑی تو سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ وہی شخص ہے جو اس امت میں بھی سب سے پہلا ہے، جو اس امت میں بھی، او بھائی ذرا خاموش رہ کے نہیں سننا، جو اس امت میں بھی سب سے پہلا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بولو نا، پزور ویا مڑا، وہ ابو بکر جو اس امت میں بھی سب سے پہلا ہے، اور جس کے بارے میں اہل و سنت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ صحابہ میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا نہیں؟ دمادم مست کلندر کس کا پہلا نمبر؟ کس کا پہلا نمبر؟ زور سے، ایمان لانے میں پہلا، نبی کو دیکھنے میں پہلا، نبی کے ساتھ سونے میں پہلا، قبر سے اٹھنے میں نبی کے بعد امت میں سب سے پہلا۔ بلکہ میں تو کئی جگہ اپنے ذوق میں کہتا ہوں، مجھے وہی صاحب کسی نے کہا نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بلایا اور فرمایا اگر میں کہوں دشمن آ رہا ہے پیچھے سے مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی نے فرمایا اب جو بولتا ہوں وہ بھی سچ ہے، وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ ہی الہ معبود ہے، مشکل کشائے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، چنانچہ اسے مانو کامیاب ہوگے۔ تو کسی نے نہیں مانا، مجھے کسی نے کہا یار عجیب بات نہیں ہے، نبی نے دعوت دی اور کوئی بھی نہیں مانا وہاں۔ میں نے کہا اس سے عجیب بات بتاؤں؟ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اس مجمع میں وہ تھا نہیں جس نے سب سے پہلے ماننا تھا، رب ترتیب خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب جس نے پہلے مانا، جس نے پہلے ماننا تھا
اسے جب دعوت دی تو اس نے توقف بھی نہیں کیا. یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم نبوت کا پہلا محافظ ہے جس نے اپنی ساری جمع پونجی نبی پہ لٹائی ہے، کل متاع نبی پر قربان کی ہے. ایسے ہی تو نہیں اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ صدیق سب کچھ نبی پہ لٹاتا ہے، اور صرف صدیق نہیں، نبی کے جس صحابی کو دیکھو سب کچھ محمد پہ قربان کرتا ہے، سب کچھ نبی پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اور انہوں نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ گھر والوں کو دیکھا، نہ اپنی برادری کو دیکھا، نہ اپنے منصب کو دیکھا، نہ اپنے علاقوں کو دیکھا، نہ اپنی زندگی کو دیکھا. ان کے سامنے مقصود تھی تو اللہ کی رضا تھی، محمد کی چاہت تھی. آج جنہوں نے سب کچھ نبی پہ قربان کیا، آج جب ان کی عزت پر بات آئے گی، جب ان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو مجھے تو بتا اتحاد تو ان کے مسلمان، ہم نے بھی گھر بار نہیں دیکھنا. جیسے وہ نبی پہ قربان ہوئے ہم نبی کے یاروں پہ قربان ہو جائیں گے. اور یہ وقت اب آ چکا ہے. آپ جانتے پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا ناموس صحابہ و اہل بیت کا. جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے گا کم سے کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید. یہ قانون بنا. تو وہ جو سرکاری میٹنگوں میں بیٹھ کے اچھے بچے بنتے ہیں، ایکچولی سر بات یہ کہ ہم تو کچھ بھی نہیں صحابہ کو کہہ دیے، ایک چلی کا شیخ چلی کا بچہ، تیری ساری حقیقت سامنے آئی ہے. ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہمارے تو مقدسات، ہمارے تو مراجوں نے لکھا ہے. جب تمہارے باجوں نے لکھا ہے کہ توہین حرام ہے تو پھر تمہیں اس بل سے پریشانی کیوں، تکلیف کیوں؟ وہ جی سستانی نے بھی لکھا ہے، خامنائی نے بھی لکھا ہے، ہمارے تو مراجوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کی توہین حرام ہے. جب حرام ہے تو حرامی ہو، پھر پریشانی کیوں ہے تمہیں، پھر تکلیف کیوں ہے؟ یہ لہجہ اور یہ غصہ اور یہ الفاظ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک چسکا دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے اس بل کے بعد پے در پہ کئی جگہوں پر کھلے عام گستاخی ان کے کرنا تم سمجھ نہیں رہے ہو. یہ اس طرح جری ہو کر آ کر یہ صرف بل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے، بلکہ پاکستان میں تبرع کا لائسنس لینا چاہتے ہیں اور قانون بنوانا چاہتے ہیں. اور بھول جائے کوئی اس طرح کی مخلوق کہ کوئی یہ چاہے کہ یہاں پر صحابہ کرام پر تبرع کا قانون بنے کہ جو کرنا چاہے کر لے، پھر چوڑیاں ہمارے ہاتھوں میں بھی نہیں ہیں. ہاں دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں. بغیرتی تمہارا مذہب ہے، ہمارے یہاں نہیں. متع تمہارے یہاں ہے، بے حیائی تمہارے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں. یہ بغیرت نہیں ہے. یہ گناہگار ہو سکتے ہیں، یہ غافل ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اور صحابہ کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، ان پر کوئی لچک نہیں. ٹھیک ہے اعمال کی کمزوری ہم سب میں ہے، لیکن جب بات ان کی آئے گی جو آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے، جو آج بھی نبی کے محافظ ہیں، جب بات ان کی حفاظت کی آئے گی تو اپنی متاع قربان کر دیں گے، لیکن ان کا دفاع کر کے دکھائیں گے. آج یہ بل پاس ہوا تو ساری بلیاں بلے کارے کے سارے، اور ہیں بھی سارے کالے رنگ کے، وہ تھیلوں سے باہر آ گئے. کیا اے معتدل اور کیا سخت، یہ سارے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور ایک پیج پر آ گئے. یہ بل ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس میں تیرا نام لکھا ہے، اس میں تو لکھا ہے جو توہین کرے. جب تو توہین نہیں کرتا تو تجھے ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، تجھے پریشانی ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، تجھے تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ تیری پریشانی بتا رہی ہے کہ تو توہین کرتا ہے اور توہین تیرے مذہب کا حصہ ہے. اس بل نے
حق نواز کے بیانیے کی صداقت کو واضح کر دیا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کبھی پشاور کے چوک یادگار پہ، کبھی مظفر گڑھ کے جلسوں میں، کبھی کئی مختلف علاقوں میں، جو وہ کتابیں اٹھا کر ان کی حقیقت بتاتا تھا، تم مانتے نہیں تھے۔ آج ویڈیو کلپوں میں دیکھ لو، آج ان کی اس بل کے بعد کی حقیقتیں دیکھ لو۔ اتحاد ٹاؤن کے مسلمانوں، میں تمہیں یہاں دعوت فکر دینے آیا ہوں۔ میں تمہیں یہاں پر ان کی عزت و ناموس کی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، جنہوں نے نبی تک پتھر آنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے نبی تک تیر آنے نہیں دیا تھا۔ آج پاکستان میں ان پر اگر تبرہ کیا جائے تو مجھے بتا، ہمیں گھروں پہ بیٹھنا چاہیے یا سر پہ کفن باندھ کے آنا چاہیے؟ ہمیں گھر پہ بیٹھنا چاہیے یا میدان میں آنا چاہیے؟ کون کون ہے جو صحابہ کی عزت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ بولو، بھول جاؤ کہ تمہارے یہ ارمان تبرے کے پورے ہوں گے۔ یہاں صحابہ اکرام کے محافظ الحمدللہ موجود ہیں، ان کی ناموس کا پہرا دینے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ اس لیے انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ ادارے نوٹ کریں کہ اس بل کے معاملے میں کسی قسم کی لچک قابل قبول۔ بولو، آج وہ باہر نکل کے روب جمانا چاہ رہے ہیں، حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو 10 تاریخ آنے والے اتوار کو کیا خیال ہے، ہمیں بھی لاکھوں کی تعداد میں باہر آنا چاہیے یا نہیں؟ عظمت اہل بیت و صحابہ مارچ جو 10 تاریخ کو ہو رہا ہے، گرو مندر سے لے کر شارع قائدین تک، مجھے بتاؤ آؤ گے؟ سچ بتاؤ آؤ گے؟ اپنے دوستوں کو بھی لاؤ گے؟ جن صحابہ نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کی ہے، آنے والا اتوار کا دن ان کے لیے وقف ہے۔ اور کیوں؟ یہ ہم صحابہ کے دشمن کو بھی پیغام دیں گے کہ ہم اپنی ساری مصروفیات چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جہاں بات ناموس اصحاب رسول کی آئے گی، خدا کی قسم میدان میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔